أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورہ النساء چوتھے پارے میں سے شروع ہوتی ہے، پانچویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی 7 سورتوں کا عالم ہے تو وہ حبرٌ، وہ بڑے علماء میں سے ایک بڑا عالم ہے۔ یعنی سورہ توبہ تک یہ پہلی جو لمبی 7 صورتیں ہیں، بڑی 7 صورتیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام اور اسی طرح عقیدے کے مسائل، باطل مذاہب کا رد، پہلی قوموں کے ضروری حالات، یہ سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ مجھے تورات کی جگہ قرآن کی 7 طوال، یہ 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں، اور مجھے زبور کی جگہ میں عین 100 آیات والی صورتیں دی گئی ہیں، اور مجھے انجیل کی جگہ مثانی دی گئی ہے، اور مجھے مفصل کے ساتھ جو قرآن کی مفصل صورتیں ہیں، طوال مفصل، کسار مفصل، اوساط مفصل، ان کے ساتھ مجھے پہلی ساری امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت صورتوں کے لحاظ سے، آیات کے لحاظ سے، مجموعی طور پر، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت خود قرآن کے اندر، اور پھر احادیث کے اندر، اور پھر صحابہ کرام سے اتنی زیادہ بیان ہوئی ہے جو کہ احاطہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کی فضیلت فرشتوں سے بھی ثابت ہے، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا وہ اکرام، احترام اپنے سے بڑھ کر سمجھتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی اس کتاب کا علم ہے، یا اس کے حافظ ہیں، یا اس کے عالم ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ ابھی نہ نزول قرآن ہوا تھا، اور نہ امت محمد سامنے تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اس قرآن کی تلاوت کی تو وہ عش کر اٹھے تھے اور کہتے تھے کیا خوب وہ نبی ہوگا جس پر یہ قرآن اترے گا، کیا خوب وہ امت ہوگی جن کو اس کتاب کا وارث بنایا جائے گا،
کیا خوب وہ سینے ہوں گے جن سینوں میں اس کتاب کا علم ہوگا۔ تو الحاصل یہ فضیلت کی بات ہے۔ تو سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ سورہ توبہ تک یہ صورتیں سے 7 طوال صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کو صحابہ کرام بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ سارے احکام دین اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں میں بیان کیے ہیں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیے، بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیے۔ نساء کے بعد مائدہ ہے، اس میں معاملات زندگی، حلال حرام کے احکام، اور اسی طرح گھرداری کے مسائل، کچھ نساء میں اور کچھ معاہدہ میں، اور اسی طرح عائلی زندگی اور عورتوں کے احکام۔ امہات المومنین خواتین کو سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب، ان صورتوں کی تعلیم سب سے پہلے دیتی تھی۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ان صورتوں کی تعلیم سب سے پہلے دیتی تھی، کیونکہ ان کے اندر عورتوں کے احکام بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ان کے لیے پردے کے احکام، وراثت کے احکام، اور اسی طرح بچوں کی ذمہ داریاں، خاوند کی اطاعت، یہ سب احکام و مسائل یہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو اس وقت ہماری جو معاشرے کی بے عملی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑی ہوئی ہے۔ نہ قرآن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی صورت ہے جس صورت میں فلاں مسئلے کے بارے میں احکام و مسائل ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا علم تک نہیں۔ مطالعہ قرآن کا اس گہرائی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کہ کس مسئلے اور کس مضمون کی آیات زیادہ وہ کس صورت میں ہیں اور کس پارے میں ہیں، یہ شغف تمام حضرات و خواتین کو ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی قرآن کا مطالعہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کرے۔ تو الحاصل ان ضروری گزارشات کے بعد یہ سورہ نساء، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو یتامہ کے جو احکام کچھ کمی رہ گئی تھی سورہ آل عمران میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یتیم جب چھوٹا ہو تو اس وقت اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کا نگران، جن کا ذمہ دار اللہ نے تم کو بنایا ہے، یتیموں کے وارثوں کو اللہ فرماتے ہیں، تو ان کی نادانی کی عمر میں تم ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ وہ جب بڑے ہو جائیں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے ان کو کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بھلائی کی بات ان سے کرتے رہو۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کو یہ سمجھاتے رہو کہ بیٹا یہ تمہارا مال ہے، اگر اس کو جلدی جلدی اجاڑو گے تو یہ برباد ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، جب تم بڑے ہوں گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور تم یہ ضد نہ کرو۔ اور دوسرا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے وارثوں سے یہ حکم فرمایا کہ ان کو ڈانٹے نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی سے اور بھلائی سے بات کرتے رہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تھوڑا سا مال دے کر ان کی آزمائش کرو، یہاں تک کہ وہ اپنے مال کو سنبھالنے کے بھی قابل ہو جائیں اور بالغ بھی ہو جائیں۔ تو پھر فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم ان میں بھلائی اور دانائی اور سمجھداری محسوس کرو تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ان کے بڑا ہونے سے پہلے جلدی ان کا مال وہ تلف نہ کر دو، وہ خرچ نہ کر دو، فضولیات پہ نہ لگا دو اور اس کو تم برباد نہ کر دو۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر یتیم کا کفیل مالدار ہے تو خبردار یتیم کے مال سے بچا رہے، اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور اگر وہ خود تنگ دست ہے، غریب ہے، تو وہ پھر اس میں سے بقدر ضرورت، جس سے اس کا اپنا کھانا اور اپنی ضروریات زندگی پوری ہوں، اگر اس کا اور کوئی کام بھی نہیں اور کوئی وسائل بھی نہیں، تو وہ جیسے یتیموں کو کھلاتا ہے ان کے کھانے میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ تو الحاصل یہ احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر کھول کر بیان کر دی ہے۔ تعدد ازواج کا مسئلہ، 4 بیویوں تک کر سکتے ہو، یہ بھی بیان کر دیا، اور صلہ رحمی کا مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام، کس کا کیا حصہ ہے، کتنا حصہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا، کیونکہ عورتوں کو تو بالکل وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، یتیموں کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ سب احکام، سب کے حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو آگ میں یعنی جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں، وہ وراثت کے ہوں، وہ معاملات کے ہوں، وہ حقوق الزوجین کے ہوں، وہ نکاح طلاق کے ہوں، ان کو اسی طرح سمجھنا، اسی طرح ان کے اوپر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو جو پامال کرے گا، اللہ کی حدوں کو جو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں حدود کے احکام بھی کچھ کافی حد تک بیان کیے، سزائیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سورہ مبارکہ میں بیان کی۔ پھر یہ 5ویں پارے میں چلی جاتی ہے تو اس میں مزید اللہ رب العزت نے اس میں نکاح کے مسائل، کون سی عورتیں حرام ہیں، ابدی حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کی شروط، والمحصنات، 5واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو حلال رشتے ان کا تعین کرنے کے بعد کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو فرمایا نکاح اس کی شروط یہ ہیں، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اور ولی کی رضامندی، مرد عورت کی رضامندی، اور پھر حق مہر، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، ہمیشہ کے لیے قلعہ بند ہونا، یہ نکاح متع اور نکاح حلالہ اس عہد سے حرام ثابت ہوتا ہے۔ محسنین غیر مسافحین، ہمیشہ کے لیے قلعہ بند ہونا ہے، نہ کہ غیر مسافحین، کوئی 1-2 دفعہ تک تعلق اور ازدواجی مراسم قائم کر کے پھر علیحدہ ہو جانا۔ یہ تمام قسم کے وہ نکاح جو مغرب میں ہو رہے ہیں اور وہ مسلم ملکوں میں بھی پھیل رہے ہیں، ازمائشی، وقتی، فلاں فلاں فلاں، یہ سب غیر مسافحین کی نص انہیں حرام ثابت کرتی ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، حق مہر پورے کا پورا دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورت اپنی دلی خوشی سے خامد کو دے دے یا معاف کر دے سارا یا کچھ، تو پھر جائز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت دی کہ اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو مجرد نہ رہے، کسی لونڈی سے ہی نکاح کر لے، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لیکن وہ بھی لونڈی کے مالک کی اجازت سے ہوگا، وہ اس کا ولی بنے گا۔ اور ادھر بھی
وقتی طور پر نہیں ہوگا، بلکہ ادھر بھی فرمایا محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یارانے کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی، ایک آدھ بار تعلق پورا کر کے چھوڑ دینے کی نیت والا نکاح بھی نکاح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی نیت سے قلعہ بند ہونا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم۔ آزاد عورت سے نکاح فرمایا، یہ اس کو ترجیح ہے اور یہ بہتر ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے حقوق، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ نیک عورت کی صفات ہیں، نیک، فرما بردار، خامد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والی، خامد کے بچوں کی حفاظت کرنے والی، خامد کے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والی۔ جو عورت بچوں کو خامد کے خلاف کرتی ہے یا خامد کی غیر موجودگی میں وہ خامد کا مال برباد کرتی ہے، وہ خائن ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر خامد اپنی بیوی میں نافرمانی کا پہلو دیکھتا ہے تو جلدی نہ کرے اس کو چھوڑنے میں، اس کے مرحلے بتائے، کہا فعظوہن، سمجھائے اسے، وہجروہن فی المضاجع، بستر علیحدہ کر لے، 2 وضربوہن، تیسرا سٹیپ ہے ڈانٹ ڈپٹ، ہلکی مار، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر اس 3 کاموں سے مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو چوتھی بالکل نہ سوچیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر پھر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا تو پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ایک حکم خامد کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے ان کو منصف بنا لیا جائے اور ان کو بات سنائی جائے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ موافقت چاہیں گے، صلح کی کوشش کریں گے تو ضرور ان کے درمیان صلح ہو جائے گی، موافقت ہو جائے گی، اور اگر وہ موافقت کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ جب خامد بیوی کی معاملے میں کوئی آدمی کسی بھی خامد بیوی مرد عورت کے معاملے میں پڑے تو اسے 100% یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس جوڑے کی مصالحت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ صلح کرانے کی جو کوشش کریں گے نیک نیتی سے، ایک خامد کے خاندان سے اور ایک بیوی کے خاندان سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو توفیق دے گا اور صلح ہو جائے گی۔ اور یہ 2 بندے مفسرین لکھتے ہیں شرارتی ذہن کے نہیں ہونے چاہیے جن کو حکم بنایا جائے، وہ صلح جو ہونے چاہیے، وہ صلح کی کوشش میں مخلص ہونے چاہیے، اور ضرور صلح ہو جائے گی اگر وہ صلح چاہیں گے تو، اور اگر وہ صلح نہیں چاہیں گے تو پھر ان کے درمیان اگلا معاملہ صلح ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ الحاصل اس کے بعد ہے کہ اگر ان سے بھی مسئلہ آگے چلا گیا تو پھر خامد ایک طلاق دے، اور ایک وقت میں شریعت نے ایک ہی شمار کی، اور اس کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے صلح کا جو عدت کے اندر صلح اور رجوع کا موقع رکھا۔ عدت گزرنے کے بعد پھر بھی تجدید نکاح کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور عدت گزرنے کے بعد یہ بھی رعایت دے دی کہ عورت چاہے تو آگے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ پھر اگر صلح ہو جاتی ہے تو پھر دوسری طلاق تک کے لیے پھر یہی مراحل ہیں، پھر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر دوسری طلاق کے بعد بھی صلح کی گنجائش اسی طرح موجود ہے۔ اگر پھر تیسری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر صرف عدت ہی گزارنی ہے، وہ استبراء رحم کی عدت ہے، اور اس کے بعد پھر صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے حقوق اور یہ سب مسائل اور یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ یہ سب مرحلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کچھ بیان کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حقوق العباد، حقوق اللہ
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ اکبر، سب کے حقوق بیان کر دیے۔ اور پھر فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ اب تو انسان سمجھتا نہیں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ کا نافرمان یہ چاہے گا اور اللہ کے رسول کا نافرمان کاش کہ اسے مٹی میں دبا دیا جائے اور اسے نیست و نابود کر دیا جائے اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جائے۔ لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، زندگی کی ایک بات بھی اللہ سے چھپا نہیں سکے گا کوئی، سب کچھ سامنے آ جائے گا اور حساب کتاب ہر بندے کو اپنی زندگی کا دینا ہوگا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں خاص خاص آیات کے خاص خاص شان نزول ہیں، وہ رائنا والا مسئلہ بھی ہے، اور اسی طرح یہودیوں کی تحریف کے مسئلے بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیاض یہودی عالم کے تھپڑ مارا تھا وہ بھی ہے، اس نے کہا اللہ فقیر ہو گیا ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ سب آیات کے شان نزول اس میں ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں احادیث میں۔ اور اسی طرح جہنم کی سزاؤں کے تذکرے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، نافرمان جب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے تو جہنم میں جلیں گے، اور ان کے چمڑے جب جل جائیں گے تو وہ تبدیل کر دیا جایا کریں گے، اور 70 گز موٹے ہوں گے، اور 100 مرتبہ ایک دن میں وہ جلیں گے، اور جہنمیوں کے وجود بہت بڑے کر دیے جائیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب چمڑے ان کے 70 گز موٹے ہوں گے تو ان کا وجود ان کا جسم ان کا اس قدر بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک ایک دانت کا اندازہ لگا لیں، اونٹ پہاڑ جتنا، اور یہ دو کندھوں کے درمیان فاصلہ 9 میل کا، اور اسی طرح یہ بازو بہت بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، تو جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا۔ یہ سب سزا دینے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقربا کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اطاعت رسول کا جو پھل ہے وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو ہم نے مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، تو وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کا رستہ۔ اور اس کا راز کیا ہے؟ من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کا ساتھی ہو، اور اسے ہی ان لوگوں کی راہ ملے گی، اور یہی وہ راہ ہے کامیابی کی راہ، اللہ اکبر کبیرہ، جسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس انداز سے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، بس اس کو شرح صدر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنا، کوئی دل کے اندر تنگی نہ رکھنا، اور اللہ کے احکامات سے بھاگنے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو ان معنوں میں کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اور یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اطاعت رسول اور اللہ کے احکامات کی پابندی میں گزارنے۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، بالآخر ایک دن تمہیں موت آ جائے گی، اور جہاں بھی تم ہوں گے موت تم کو پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ،
اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ اور موت سے بچنے کے لیے تم جو مرضی ہیلے بہانے کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حدود اور احکام اور حقوق العباد بیان کرتے ہوئے دیتوں کا مسئلہ بھی اسی سورہ میں بیان کیا، اور قتل خطا، قتل عمد، شبہ عمد، ان کی دیتیں اور ان کی سزائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاۃ الخوف کے طریقے اور نماز پر بہت زیادہ زور دیا۔ امن کی حالت میں، خوف کی حالت میں، سفر کی حالت میں اور جنگ کی حالت میں نمازیں پھر بھی باجماعت پڑھنی ہیں، اور اس کے بھی طریقے، یہ 6 طریقے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں کہ اس انداز سے، اس انداز سے ایک رکعت ہی پڑھ لو، جدھر منہ ہے ادھر پڑھ لو، آدھے امام کے ساتھ، آدھے دشمن کے آگے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، فرمایا فیصلہ کن بات یہ ہے، اس سے اچھا دین کس کا جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لے، اللہ کا فرما بردار بنا لے، اور وہ نیکیوں پہ چلنے والا ہو، اور وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو جو کہ توحید والے تھے، اور ان کے نقش قدم کے اوپر چل کر وہ اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس میں اہل ایمان کا ایمان بیان کیا، ایمانیات بیان کی، اور کفر کا انجام بیان کیا، اور منافقوں کا بھی ساتھ تذکرہ کیا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ اور پھر منافقوں کی کچھ علامتیں پہلے پارے میں بیان ہوئی تھی، کچھ یہاں بیان کر دی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس، نمازوں میں سست، اللہ کو دھوکہ دینے والے، اور نمازوں میں سست ریاکاری کرنے والے، نمازوں میں تسبیحات اور تلاوت تھوڑی کرنے والے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ تو منافقوں کی حالت بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کر دی، اور یہ سورہ مبارکہ 5ویں پارے سے آگے بڑھ کر 6 پارے میں چلی جاتی ہے، اور پھر جا کے یہ ختم ہوتی ہے اس کے 4تھے رکوع پہ جا کر۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، احکام سارے کے سارے بیان کر دیے ہیں۔ قرآن ہر مسئلے میں اصل ہے، اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی چیز کا نام اطاعت رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ بنیادی رہنمائی اللہ کی کتاب میں ہے، اور اس کی ساری تفصیل تشریح وہ حدیث کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔